بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ام کلثوم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ دنیا بھر میں روزانہ کی بنیاد پر 2 ارب کپ سے زیادہ کافی پی جاتی ہے۔ اس انڈسٹری کی ایسوسی ایشنز کے اعداد و شمار کے مطابق چند منٹ میں جب آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو دنیا کے تقریباً 1 کروڑ لوگ اس وقت تک یہ گرم مشروب پی چکے ہوں گے۔ بعض مصنفین اور محققین کے مطابق کافی روشن اور سرمایہ داری کے خیالات کو جنم دینے والے نظریات پر اثر انداز ہوئی، لیکن ایتھوپیا میں اگنے والی اس ایک جھاڑی کے پھل میں دنیا کی دلچسپی کیسے بنی؟ اور کیا اسے باقاعدگی سے پینے کی عادت آپ کی صحت کے لیے اچھی ہے یا بری؟ روایات میں آتا ہے کہ مشرقی افریقہ کی موجودہ ملک ایتھوپیا میں رہنے والے ایک چرواہے نے مشاہدہ کیا کہ اس کی بکریاں کافی کے درخت کا پھل کھانے کے بعد زیادہ خوش اور متحرک نظر آتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں کے مقامی افراد نے اس نرم اناج کو براہ راست کھانا شروع کر دیا۔ برازیلین کافی انڈسٹری ایسوسی ایشن کے مطابق کافی کا پہلا تحریری ریکارڈ یمن سے ملتا ہے اور 6 صدی عیسوی کا ہے۔ ABIC کے مطابق عربوں نے کافی لگانے اور تیار کرنے کی تکنیک میں تیزی سے مہارت حاصل کر لی۔ پودوں کو کاوے کہا جاتا ہے اور مشروب کو قہوہ، اس کی عربی میں مطلب طاقت ہے۔ 15 صدیاں پہلے اس دور میں اس پودے کے کچھ حصوں کو دوا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ راہبوں نے بھی رات کی عبادت میں جاگنے کے لیے اس کا استعمال شروع کر دیا تھا، لیکن آج کل استعمال ہونے والی بھنی اور پسی ہوئی کافی 14ویں صدی میں منظر عام پر آئی۔ اگلی دہائیوں میں یورپ اور مشرقی وسطی میں قابض طاقتوں کی طرف سے مقامی لوگوں کے ساتھ سماجی تعلق بنانے کے لیے کافی کو پینے اور پلانے کا رواج شروع ہو گیا۔ اس کی شروعات ترکی سے ہوئی، جہاں دنیا کی پہلی کافی کی دکان کھلی۔ شاعر، فلسفی، ادیب اور دیگر دانشوروں نے ابتدا میں اس رواج کو اپنایا۔ کافی کی مقبولیت کی تاریخ نے کچھ مصنفین کو اس مشروب کو اہم نظریات کی نشوونما کا کریڈٹ دیا۔ وہ نظریات جنہوں نے آنے والی صدیوں تک دنیا پر اپنا اثر چھوڑا۔ مثال کے طور پر جرمن فلسفی اور ماہر عمرانیات نے 17ویں اور 18ویں صدی کے دوران برطانیہ اور جرمنی میں کافی ہاؤسز کے کردار کو ان جگہوں کے طور پر اجاگر کیا جہاں بحث و مباحثے اور بات چیت ہوتی تھی۔ انڈر دی ایفیکٹس آف پلانٹس کے امریکی مصنف مائیکل کا استدلال ہے کہ کافی کے استعمال نے نئے خیالات کے لیے ایندھن کا کام کیا۔ 18ویں صدی کی روشن خیالی کی تحریک ان میں سے ایک تھی، جس نے معاشرے کی بنیادی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے کے لیے عقیدے کی بجائے عقل کے استعمال کی وکالت کی۔ انہوں نے امریکی میگزین کی طرف سے شائع کردہ ایک ویڈیو میں کہا، اس بات پر یقین کرنے کی مضبوط وجوہات ہیں کہ کیفین نے روشن خیالی کے دور اور صنعتی انقلاب میں اہم کردار ادا کیا، کیونکہ اس سب کے لیے توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ کیفین کا توجہ بڑھانے اور مرکوز کرنے کی خصوصیات نے ان سب تبدیلیوں میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یورپ میں کافی آنے سے پہلے لوگ زیادہ تر دن میں نشے میں رہتے تھے، یہاں تک کہ وہ ناشتے میں بھی الکحل کے مشروب پیتے تھے اور وہ زبردست طریقے سے نہیں سوچ سکتے تھے۔ تاہم 17ویں صدی سے کافی کے مقبول ہونے کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو گئی۔ مائیکل پولن کہتے ہیں کہ لندن میں ادب کے لیے کیفے ہوتے تھے جہاں ادیب اور شاعر ملتے تھے، دوسرے کیفے اسٹاک مارکیٹ یا سائنسز کے لیے مخصوص تھے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ ایک اتفاق ہے کہ جمہوریت، سائنس اور سرمایہ داری کے بارے میں نظریات ایسے وقت میں پیدا ہوئے جب کافی کا استعمال مقبول ہوا۔ یہ دوا ادراک اور توجہ کو بڑھاتی ہے۔ یقینی طور پر کافی اس سیاق و سباق کا حصہ تھی جو سرمایہ داری کی طرف لے کر گئی۔ سرمایہ داری کے بارے میں بات کرتے ہوئے فشر نے اس بات پر توجہ مبذول کرائی کہ برازیل سمیت کئی ممالک میں کافی کی مانگ نے تاریخ کے دھارے بدل دیے۔ ماہرین اور صحت کی تنظیمیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ اعتدال سے کافی پینے کی عادت میں کوئی خطرہ نہیں اور اس سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشروب جسم میں کیسے کام کرتا ہے؟ اس کے ہضم ہونے، خون کے دھارے میں داخل ہونے اور اعصابی نظام پر اثر کرنے میں تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں۔ کافی اور دیگر مصنوعات میں موجود اہم مادے میں سے ایک کیفین ہے۔ کیفین کا کیمیائی ڈھانچہ
ایڈینوسین سے ملتا ہے۔ ایڈینوسین خود جسم کے ذریعہ تیار کردہ ایک کمپاؤنڈ ہے جو آرام اور نیند کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اس کی وجہ سے کافی کا مالیکیول عصبی خلیوں کی سطح پر واقع ریسیپٹرز میں فٹ ہو جاتا ہے، جس سے ایڈینوسین کا اثر رکتا ہے۔ امریکہ کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی کے اسکول آف میڈیسن کے پروفیسر اور ماہر غذائیت وضاحت کرتے ہیں کہ کیفین میں ان ریسیپٹرز کو روکنے کی صلاحیت ہے۔ آسان لفظوں میں یہ ایڈینوسین کے الٹ اثر کرتی ہے، یعنی یہ بیدار اور توجہ مرکوزی کا احساس پیدا کرتی ہے۔ مختلف ریسرچرز کے مطابق کیفین سے حاصل ہونے والی توجہ کے احساس کا دورانیہ 15 منٹ سے 2 گھنٹے تک رہتا ہے۔ لیکن غذائیت کے ماہر پروفیسر نے نشاندہی کی کہ کافی پینے کی عادت کی وجہ سے کیفین کے نفسیاتی اثرات اور صحت کو بہتر بنانے کی خواہش کے علاوہ بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کافی پینے کا تعلق کمیونٹی کے ماحول، کام میں وقفے اور اس دوران گپ شپ کرنے، تعلقات استوار کرنے اور اچھے سماجی ماحول سے لطف اندوز ہونے کے مواقع سے بھی ہے۔